اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو کل کے سبق میں ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی جو 3 آیات تھیں اس کا ترجمہ و تفسیر جو ہے ہم نے پڑھی۔ آج ہم آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 جو ہے یہاں تک، یعنی وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک اس کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جس طرح کہ ہمارا طریقہ کار ہے، ہم پہلے سبق عربی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا الگ الگ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، والذین، تو یہاں پر زال کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا آ گئی۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا جہاں جس لفظ کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد یا ساکن آ جائے، یعنی اس کے اوپر جزم ہو یا کے اوپر، تو وہاں اس لفظ کو ایک الف کے برابر لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب اس کو پڑھیں گے والذین، اس کو والذین نہیں پڑھنا۔ کئی لوگ جلدی میں پڑھ جاتے ہیں والذین، 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 آگے یؤمنون، اس کو اب یؤمنون نہیں پڑھنا۔ یہ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا ہے، واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ہے۔ تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ جب یہ سبق ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو سادہ قرآن پاک رکھ لیا کریں، اس میں ذرا لفظ واضح نظر آ جاتا ہے۔ یؤمنون بما، اب دیکھیں زبر والی میم کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف آ گیا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا جہاں زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے، خالی الف، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو، تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کو پڑھیں گے بما، بما نہیں پڑھنا اس کو، بما انزل الیک وما، یہاں بھی وہی زبر والے حرف کے بعد الف آ گیا، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی یو ہے، یہ بھی یو ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں جو یہ اوپر دیکھیں حمزہ کھڑا ہے، واو کے اوپر یہ چھوٹا سا حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں یا کا لفظ ہو اور اس کے بعد واو ہو، لیکن واو کے اوپر اگر حمزہ آ جائے تو وہاں جھٹکا دیں گی۔ اب یہ یا ہے پیش ہے، اس کے بعد بھی واو ہے ساکن جزم والی، لیکن یہاں جھٹکا نہیں دیں گے، یہاں کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یوقینون، یہ نون کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد واو ساکن آ گئی، تو یہ اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، یعنی زیر والے حرف کے بعد یا آ جائے، پیش والے حرف کے بعد واو آ جائے، زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے، تو ان تینوں لفظوں کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس طرح کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش والے 3 لفظوں کو بھی ایک الف کے برابر، یہ ہوتا ہے ایک الف کے برابر، یہ یعنی ایک الف انگل کو کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے، یہ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آگے اولئک، علی، یہ یہاں کھڑی زبر آ گیا، ہدی من ربہم، ہدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ٹھیک ہو۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ واو ہے، یہ ہم نے لگا تھا واو لکھی، واو کا معنی اور ہے، ٹھیک ہے۔ الذین، وہ لوگ، میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ الذین جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ یہی ہوگا، وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ اصل میں جہاں ہم سے شروع ہوئے تھے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو متقین کی آگے یہ صفات آ رہی ہیں۔ پہلی 3 صفات ہم نے پڑھی کہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پچھلے سبق میں۔ تو یہ آگے چوتھی صفت آ رہی ہے متقین کی، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما، با الگ لکھا ہے، ما الگ لکھا ہے، با کا معنی ساتھ بھی ہے اور پر بھی ہے، تو با محاورہ ترجمہ کرنے میں جو سیٹ آیا وہ ہم نیچے لکھ دیں گے۔ ما معنی جو، ما معنی ہوتا ہے جو، انزلہ اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، الا معنی طرف ہوتا ہے اور کا معنی آپ کی، تو میں نے اکٹھا لکھ دیا ہے آپ کی طرف۔ یہ ہے جی چوتھی صفت۔
اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف. تو یہاں تک جا کر اس کا ترجمہ مکمل ہو گیا، یہاں سے یہاں تک. ٹھیک ہے. اور آگے آ گیا وما، واو میں نے اور ما میں نے جو، میں نے پیچھے بتایا تھا ما میں نے جو ہوتا ہے. انزلا آپ نے پیچھے پڑھ لیا اتارا گیا، یہاں بھی اتارا گیا. من قبل کا اکٹھا لفظ تھا تو من جو ہے اس کا ہم نے علیحدہ لکھ دیا، سے ہے من کا معنی. قبل یہاں الگ ہے، کاف الگ ہے. قبل میں نہ پہلے، کا میں نہ آپ. ٹھیک ہے، کا میں نہ آپ. تو یہ ہو گیا. اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. تو یہاں لفظی ترجمہ تھا تو با محاورہ کرنے میں ایک دو لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں لفظی ترجمہ آنا چاہیے. اب دیکھیں نا، اگر ہم ادھر نہ بھی جائیں تو یہاں سے بھی ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو، اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر. با کا بنا یہاں بھی پر ہے، ساتھ بھی کر سکتے ہیں، پھر ترجمہ کرنے کا آخرت کے ساتھ، لیکن ہم پر کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک، ہمیں یاد صحیح ہو جائے گا. آخراتی میں نا آخرت، ہم و نا وہ، یوقینون یقین رکھتے ہیں وہ. تو اب اس کا ہم با محاورہ کرتے ہیں تو با محاورہ بھی یہی گا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے آپ کے لیے بہت آسان ترجمہ جو ہے نا وہ لکھتے ہیں ہم، اور لکھا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہ بنے. اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، نیچے بھی اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، نیچے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اب یہ 6 صفات پوری ہو گئی ہیں. ایمان بالغیب، نماز قیام کرنا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آپ پر جو نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک پر، اور آگے وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے یعنی جو اتارا گیا آپ سے پہلے یعنی تورات، زبور، انجیل، اس پر بھی وہ یقین وہ ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو 3 اس میں صفات آ گئیں اور 3 پیچھے 6 ہو گئیں. تو 6 لوگوں میں جو صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ اولئک، یہی لوگ، الا من پر، ہدایت من ہدایت، من سے، رب من رب، ہم من اپنے، آگے واو من اور، اولئک یہی لوگ، ہم من وہ، کامیاب ہونے والے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو 6 صفات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو آپ لفظی ترجمہ دیکھتے جائیں گے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا. تو حضرات ذی وقار، اب اس سبق کا خلاصہ آپ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی کون ہے. متقی کون ہے؟ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. قرآن کھول لیں، قرآن سے پوچھ لیں. جو متقی ہوگا وہی ولی ہوگا، وہی صحیح معنوں میں پیر ہوگا، وہی آپ کا رہنما ہوگا، وہی آپ کا استاد ہوگا، وہی آپ کا سب کچھ ہوگا. قرآن بتا رہا ہے. تو متقی کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی کہ غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے زکوٰۃ نکالے، عشر نکالے، اور خیرات کرے. وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی اور متقی. اور چوتھی نشانی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا کتابیں ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. یہ 5 ہوں گی. اور چھٹی کیا ہے؟ کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ چھٹی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت. تو جس میں یہ شینیاں پائی جائیں وہ متقی ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کا ولی بندہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.